اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین و سامعات، یقیناً آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب اس لیے کہ ہم سب جو ہے اللہ کے گھر میں ہیں، جو اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں، اسی محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ میں جمعیت اہل حدیث یادگیر اور مسجد رحمان کے ذمہ داران کی جانب سے میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سے ہماری مائیں بہنیں بھی کافی تعداد میں جمع ہیں، اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خوش نصیب اعتبار سے کہ ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر محلے اور بستی میں، لیکن یہ کتنی پیاری مناسبت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی کو اس کے ذریعے روشن کرنے کے غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر کوئی اور مفاد نہیں ہے، بس ہماری غرض و غایت یہی ہے تذکیر ہو جائے، آپس میں ہماری نصیحت، علماء اور مشائخ کی نصیحتوں سے ہمارے دلوں کے اندر نور بھر جائے اور ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزاریں۔ آج کی اس کارروائی کو میں افتتاحی کلمہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے برادر عزیز حافظ عبداللہ عمری حفظہ اللہ، امام مسجد توحید یادگیر سے ادباً گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب کو اور خیر و برکت سے نوازے۔ یقیناً ہم لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو بڑے ہی احسن انداز میں سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو قرآن مجید یاد کرنے اور اسی اچھے انداز میں قرآن مجید کو پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ہم آج کے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان دو علماء اکرام موجود ہیں، اور یہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ دونوں علماء ہمارے اپنے ہیں اور اپنے علاقے کے ہیں۔ اور جس بھائی کو میں ابھی دعوت دینے جا رہا ہوں، برادر عزیز فضیلت الشیخ مبین احمد عمری بن محمد ابراہیم رحمہ اللہ، یہ ہمارے فاؤنڈروں میں سے ہیں، ہماری بنیادی اشخاص میں سے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ ان کا لگایا ہوا بیل بوٹا ہے، ان کا سجایا ہوا گلشن ہے۔ یقیناً بھائیوں، اللہ رب العزت نے جن جن انبیاء علیہ السلام کو بھیجا
انہی لوگوں میں سے بھیجا۔ بات بڑی اس وقت مزے کی ہوتی ہے جب اپنا آدمی اپنائیت کے ساتھ درد بھرے انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھتا ہے۔ بھائی مبین عمر آباد جامعہ دارالسلام عمر آباد سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد شہر حیدرآباد کے اندر امامت و خطابت درس و تدریس کے کافی سال تک خدمت انجام دیتے رہے بے لوث ہو کر للہ فی اللہ۔ پھر اس کے بعد اپنے ذاتی مسائل کو لے کر انہوں نے سعودی عرب ریاض کا سفر کیا۔ الحمدللہ آپ کی مثال اس حدیث کے مطابق ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اچھے دوست کی مثال بیان کی ہے۔ اچھے دوست کی مثال ایک عطر فروش کی طرح ہے۔ اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ نہیں بھی خریدیں گے نا، کم از کم اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں گے، اور کبھی عطر فروش بیٹھے بیٹھے آپ کو عطر لگا دے گا۔ تو یوں سمجھیے آپ جسے میں یہ مثال دے رہا ہوں الحمدللہ اس میں آپ پرفیکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً آپ ہمارے درمیان ایک بہت مخلص ساتھی ہیں، ہم نے اپنی چھوٹے جونیئر ساتھیوں میں دیکھا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے یہ چیزیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے ان کے ساتھ۔ الحمدللہ بہت ہی کم عمری کے اندر بہت ہی نیک نام انہوں نے اپنی زندگی میں پیدا کیا، اور جہاں بھی جاتے ہیں چھوٹوں سے بڑوں سے بزرگوں سے اور خاص طور پر اہل علم سے اور خصوصاً سلفی علماء سے آپ بہت زیادہ مانوس ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت میں رہنا، ان سے علم سیکھنا اور ان کے پند و نصائح کو حاصل کرنا یہ بہت شوق اور ذوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز مجھے آپ کے لیے سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی کتاب و سنت کے حامل علماء اکرام ہیں ہم ان سے جڑے رہیں، کیونکہ علماء سے یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بھائی مبین احمد عمری کو اپنی زندگی کے اندر خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ ڈیسک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی پند و نصائح ہمارے بھائیوں کے اور ہمارے بہنوں کے درمیان پیش فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، علماء کرام، فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ نذیر مدنی حفظہ اللہ اور ہمارے مربی شیخ عبدالجبار عمری حفظہ اللہ و دیگر مشائخ اور معزز مہمانان کرام اور معزز خواتین، میں آپ کے سامنے کچھ اہم ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ذمہ دار ماں باپ کون ہوتے ہیں، ذمہ دار معاشرہ کیسے بنتا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اپنے جذبات و احساسات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہوگی، بس کچھ جذبات و احساسات ہوں گے جو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک اچھا گھرانہ بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہمارا معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کن چیزوں کی کمی ہے، کیسے ہمارے گھروں میں دینداریاں آئیں گی، وہ ساری چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، بہت سارے انبیاء کی دعائیں ذکر کی، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے تربیت کے معاملے میں۔ آپ یقین جانیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ایک ذمہ دار باپ اگر ہونا ہے، ایک ذمہ دار باپ بننا ہے تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ اتنے نمونے آپ کو ملیں گے، اتنی پیاری پیاری چیزیں آپ کو اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملیں گی، شاید کہ کسی اور جگہ پر آپ کو وہ چیزیں ملیں۔ ایک ذمہ دار ماں بننا ہو تو ہاجر کی زندگی، جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے، ان کو دیکھیے آپ، کیسی اولاد کو لے کے ایک صحیح تڑپ جس کو کہتے ہیں، اس کی آپ کو زندہ مثالیں دونوں کے اندر ملے گی۔ اتنی دعائیں قرآن مجید میں اولاد کو لے کر، نسل کو لے کر، ذریت کو لے کر، صرف چند سالوں کے لیے نہیں، ایک نسل کے نہیں، دو نسل کے لیے نہیں، 3 نسل کے نہیں، 4 نسل کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے اولاد اور ذریت کی تربیت کی فکر کرنے کے لیے آپ کو کوئی نمونہ چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا اور نمونے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسی تڑپ ماں باپ کے اندر ہونا چاہیے۔
صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ دیندار بن جائے, ہماری نسل دیندار بن جائے. یہ صرف لچھا دار باتوں سے, یہ صرف جو ہے نا محفلوں میں بیٹھ کر بولنے سے نہیں ہوگا. وہ ماں باپ کے لیے ویسی جستجو کرنا پڑے گا. ماں باپ کو اتنا دیندار بننا پڑے گا, اتنی انتھک کوشش کرنا پڑے گا, اتنا اپنے آپ کے اندر بھلائیاں اور خوبیوں کو جمع کرنا پڑے گا, اتنا اپنے آپ کو برائیوں سے, برے معاشرے سے, بری صحبتوں سے, بری عادتوں سے, بری لتوں سے, یہ ساری چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا. تب جا کر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایک نمونہ, ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے, نیک صالح اولاد دے دے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, بہت بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, بہت بڑی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دیا, بہت بڑی عمر میں آپ کو اولاد دیا. کیسی اولاد دیا؟ اللہ سے کیا دعا کہ صرف اولاد نہیں مانگا. ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے, اگر ہمارے گھروں میں بچیاں بہت ہیں تو دعا کرتے ہیں, بڑے لوگ, ہم لوگ بھی خود دعا کیجیے اللہ ایک لڑکا ہو جائے تاکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. ارے بڑھاپے کا سہارا نہیں چاہیے, آخرت کا سہارا چاہیے میرے بھائی. بڑھاپے کا سہارا تو اللہ زندگی ہے, کسی بھی طریقے سے آپ کو جب پیدا کیا ہے تو آپ کی زندگی کاٹ کر آپ مریں گے. آپ کو اولاد چاہیے, آپ کی آخرت کا سہارا چاہیے. اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے. اور ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے نمازی بنا دے, صرف مجھے نہیں بنا, میری اولاد, میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے. سبحان اللہ. اب یہ دعاؤں کا نتیجہ دیکھیے, میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں. اللہ سے پہلے دعا کیا, اللہ نیک صالح اولاد دے. پھر جو ہے نا جب نماز کی باری آ رہی ہے, اللہ مجھے نمازی بنا, ساتھ میں میری نسل, میری ذریت کو بھی نمازی بنا. سبحان اللہ. اب آپ اس کے بعد دیکھیے, نیک صالح اولاد کی دعا کیا, اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام ملے آپ کو. نیک صالح اولاد کی دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام دیا. اب انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کیا تھا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اسماعیل علیہ السلام نمازی بن گئے. کیسے نمازی بن گئے؟ پھر قرآن میں سورہ مریم میں اللہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام اپنی نسل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. پہلے اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی, پھر اللہ نے آپ کو نیک صالح اولاد تو دے دی, نیک صالح اولاد کے ساتھ اللہ نے اولاد کو نمازی بنا دیا. پھر وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد وہ نمازوں کی فکر کر رہا ہے, وہ اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کی, اللہ نیک صالح اولاد دے دے. اللہ نے کتنی پیاری اولاد دی, صرف اسماعیل کو نبی بنایا. اللہ سے صرف نیک صالح اولاد کی دعا کی تھی, اللہ نے نیک صالح اولاد کے ساتھ پیغمبری آپ کی نسل میں جاری کر دیا. سبحان اللہ. اسماعیل نبی بن گئے, اسحاق نبی بن گئے. سلسلہ ختم نہیں ہوا میرے بھائی. عظیم قیامت کی صبح تک وہ دعا اللہ تعالیٰ نے, آپ کی قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے سن لی. اسحاق علیہ السلام بھی نبی بن گئے. سبحان اللہ. اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی بن گئے, یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی بن گئے. پھر اللہ نے آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام سے نسل سے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں ذمہ دار ماں باپ, یہ ہوتی تڑپ, یہ ہوتی ہے صحیح اولاد کی فکر, اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. ہمارا دائرہ اتنا محدود ہے, دنیا کو لے کر ایسے جیتے ہیں گویا کہ جانوروں کی جیسے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. سبحان اللہ. اولاد چاہیے تو صرف دنیا کے لیے چاہیے, دنیا کے لیے نہیں چاہیے میرے بھائی. دنیا تو چاہیے, اللہ تعالیٰ تو آپ کو دے دے گا. دنیا کے ساتھ آخرت کی تڑپ لے کے دعا کیجیے آپ, اللہ میرے اولاد کو نیک بنا دے, میری ذریت کو نیک بنا. کہ صرف ایک دو نسل نہیں, قیامت کی صبح تک اللہ میری ذریت کو, میری نسل کو نیک بنا, نمازی بنا, پابند بنا, دیندار بنا, صالح بنا. یہ دعا تڑپ کے کرنا چاہیے. قیامت کی صبح تک اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا, صالح بنا, تب اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو, آپ کی ذریتوں کو نیک بنائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے مجھے نمازی بنا, میری اولاد کو نمازی بنا دے. اس کے بعد دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نمازی بن گئے. سبحان اللہ. کتنا نیکیوں کے معاملات میں انہوں نے سپورٹ کیا. کعبۃ اللہ بنانے میں اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا. سبحان اللہ. آپ اور ایک چیز آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. نماز, ہم نماز کو معاملی سمجھتے ہیں. کیوں ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نمازی بنا اور میری نسل اور ذریت کو نمازی بنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان کی تربیت میں نماز کا بہت بڑا رول ہے. قرآن مجید میں, احادیث میں جا بجا نماز کا کیوں حکم دیا جاتا ہے. جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے, آپ اللہ کے سامنے آپ کی گریہ وزاری نہیں کریں گے, آپ کے اندر دینداری نہیں آئے گی. ورنہ آپ صرف 24 گھنٹے پھرتے رہیں گے, آپ کے اندر دینداری نہیں آئے گی. اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے نا, اللہ کے سامنے مانگتا ہے, انسان کی عاجزی, انکساری, پھر انسان اللہ آخرت کی طرف جڑ جاتا ہے. بہت آخرت کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے, موڑنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے.
آپ نماز چھوڑیں گے تو پھر آپ صرف جمعے کو جمعہ صرف رمضان کو رمضان پڑھیں گے تو آپ کے اندر دینداری نہیں آئے گی. آپ نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھیے, کتنا دینداری آئے گی, کتنا آپ گناہوں کی طرف جاتے رہتے ہیں, پھر انسان فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی طرف پھیرتا ہے, پھر کوئی نیکی کے جذبات آتے ہیں, پھر کوئی خیالات آتے ہیں. اس طریقے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو فحش کاموں سے, برائیوں سے, گناہوں سے روکتی میرے بھائی. تو بہرحال بات میں اور بتا رہا تھا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعا کی تو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا, پھر یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا. اور یعقوب علیہ السلام کی طلب دیکھیے, پھر آپ نسلوں میں کیسا ٹرانسفر ہو رہی دیکھیے آپ. پھر اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں انتقال کے وقت میرے بھائی؟ بالکل انتقال, ہمارے کو کیا فکر رہتی ہے, یہ پراپرٹی یہ تیرے نام کی, وہ میرے نام کی, یہ نام کی, ہماری فکر ہے. یعقوب علیہ السلام اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. مرتے وقت کی بات ہے یہ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں, زندگی بھر تربیت کرتے, انبیاء کے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو نیک صالح نہیں بنائیں گے, دیندار نہیں بنائیں گے, پوری زندگی تربیت کی اور مرتے وقت بھی ان کی آخرت کی فکر ہے. کیا کہتے ہیں, ما تعبدون من بعدی, زندگی بھر توحید پہ رہے, ایمان پہ رہے, صحیح راستے پر چلتے رہے, میری بات سنتے رہے, مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے بھائی؟ جب ان کے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, اے ابو جان ہم آپ کے رب کی اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے, تو فوراً ان کو خوشی ہوئی. تو یہ فکر ہوتی ہے. ذمہ دار ماں باپ یہ ہوتے ہیں صرف زندگی بھر نہیں, مرتے وقت بھی اپنے اولاد کی آخرت کی فکر لے کر جیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کیسی انمول شخصیت اور کیسی نادر مثال, سبحان اللہ. ایسی زہد و تقوی میں ایسی شاندار مثال عمر بن عبدالعزیز کی, ایسی شاندار مثال, یقین جانیے یہ نسل کیسے بن گئی. ان کی ماں کون تھی؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی, جو دودھ میں پانی ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ڈالوں گی, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. ان کی نسل میں سے عمر بن عبدالعزیز, سبحان اللہ. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو چند اشرفیاں دے کے جاتے ہیں, صرف چند اشرفیاں دے کے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تم لوگ راضی تو ہونا, تم لوگ اس پہ راضی تو ہونا. سبحان اللہ. انہوں نے کہتا میں تم کو دنیا نہیں دے کے جا رہا ہوں, لیکن میں تم کو دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, سبحان اللہ. آپ یقین جانیے اہل علم کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد کہتے ہیں بالکل فخر و فاقے کی حالت میں چھوڑ کر گئے, چند اشرفیاں دے کر گئے عمر بن عبدالعزیز. لیکن سبحان اللہ دینداری کا عالم ایسا تھا, تقوی کی بنیاد پر, تقوی کی راستے پر چھوڑ کر گئے. اہل علم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو مدینہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے, ہم نے دیکھا, سبحان اللہ. اور ہشام بن عبد الملک جو دنیا پرست جو بادشاہ کچھ تھا, کہا کہ وہ دنیا دے کر گیا اپنے بچوں کو, دولت لٹا کر گیا. تو ہم نے اس کے اولاد کو دیکھا کہ مدینے کی حالانکہ دولت پوری دے کر گیا, لٹا کر گیا, تو پوری وہ بیکاری کے اسراف اور عیاشی میں گزار کر کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو فخر یعنی راستے مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. ایک عمر بن عبدالعزیز کی اولاد دیکھیے, فخر و فاقے پر چھوڑ کے گئے, لیکن تقوی کے راستے پر چھوڑ کے گئے, دین کے راستے پر چھوڑ کے گئے. کیسی سبحان اللہ, کیسی زندگی گزار کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دیا اور آخرت کے راستے بھی باقی رکھا. تو میرے بھائی ذمہ دار ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. ماں باپ کو ذمہ دار بننا چاہیے. ماں باپ کے اندر بچوں کی تربیت کو لے کر جستجو ہونا چاہیے, پیدا ہونے سے لے کر جستجو ہونا چاہیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں, زکریا علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ مجھے نیک اور پاک اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو دے دیا. کیسی پیاری باتیں ہیں, سبحان اللہ. یہ صرف یہ قرآن و حدیث میں نہیں, ہماری زندگی میں آنا ہے ساری چیزیں. ہاجر کی مثال میں ابھی بتا رہا تھا, اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی. آپ جا کر دیکھیے مکہ آج کیسا روشن ہے, سبحان اللہ. اس دور کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے تھے. ہاجر اور اسماعیل کو جب چھوڑ کر گئے تھے, کیا عالم تھا وہاں پر, کیسی بنجر زمین تھی وہ, کیسا عالم تھا وہاں پر, سبحان اللہ. ایک عورت ذات, اس کو تنہا چھوڑ کر جانا, اور معصوم چھوٹا سا بچہ, وہ اتنی بڑی عمر میں وہ بھی پیدا ہوا. کیسی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے ایک باپ کی, اتنی بڑی عمر میں بچہ پیدا ہو تو کتنی شفقت, کتنا سینے سے لگا کے نیچے زمین پہ چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن اللہ کا حکم تھا, ویسی بنجر زمین پہ ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے. پوچھے کیوں چھوڑ کر جا رہے, خاموش بیٹھے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ ہاں اللہ کا حکم ہے. خاموش بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا صلہ دیا ان کو, سبحان اللہ. آج ہم عمرہ کرتے ہیں, آج حج کرتے ہیں, وہ پورے نمونے کیا ہیں, وہ سارے اراکین کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ہاجر کے درمیان گھومتے ہیں ساری چیزیں. ہم طواف کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا, کس نے تعمیر کی. اور یہ آپ زمزم پیتے ہیں, یہ زمزم کب نکلا, حجر اسود کیا ہے,
اور اس کے بعد مقام ابراہیم کیا ہے؟ آپ پوری سراؤنڈنگ دیکھیے، سارا دائرہ اسی کے اطراف گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نشانیاں بنا کے چھوڑ دیا. ایک ذمہ دار ماں باپ ایک اولاد کی صحیح تربیت کریں، ایک صحیح قربانیاں دین کے لیے دیں تو نسلوں نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے. نسلوں نسلوں کو. آج ہم کچھ قربانی دینا نہیں چاہتے. ارے نماز کا میرے بھائی، نماز کا عالم کیا ہے میرے بھائی؟ ہم بچوں کو جو ہے نا نماز کے لیے اٹھانے کے پر کہتے ہیں ارے بچہ سو رہا، سونے دو. آپ اگر بچے کو اگر بسترے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، گویا کہ آپ جو ہے نا بچے کو جہنم کے آگ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. برداشت کریں گے آپ جہنم کی آگ کو؟ لاڑ پیار اپنی جگہ پر ہے، وہ سیکشن الگ ہے، اور اللہ رسول کی محبت کا وہ سیکشن الگ ہے. آپ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے، فوقیت دینا چاہیے اس کو. ہم جو ہے نا ایسا معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے، ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز میں. نتیجے میں ہم کو دنیا تو مل رہی ہے، دنیا ہمارے پاس کھیل رہی ہے، 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے، لیکن دین کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کا بھائی، آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، نبی کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کا گھر دیکھیے، ان کا معاشرہ کیسا تھا. ان کے گھروں میں فخر و فاقے تھے. کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، لباس صحیح نہیں تھا، پینے کے لیے صحیح پانی میسر نہیں تھا، فخر و فاقے کی زندگیاں تھیں، لیکن گھروں میں سکون کتنا تھا مجھے بتائیے. خود نبی کی زندگی لے لیجیے، آپ نبی کی زندگی لے لیجیے. آپ کے گھر میں کنٹینیو کھانا ملتا تھا؟ کنٹینیو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. آپ کے گھر میں فاقے تھے، آپ کے گھر میں بارش آتا تو پانی کے قطرے ٹپکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بتائیے کیسا عالم تھا. لیکن گھروں کا ماحول کیسا تھا بتائیے اب؟ گھروں کا ماحول کیسا تھا دیکھیے. صرف سننے کی باتیں نہیں، عملی زندگی میں لانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے کیسی لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے تھے، اور وہ بھی اب سجدے میں جاتے تو گھر اتنا مختصر تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیر کو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے. اتنے لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے. حضرت عائشہ کبھی کبھی پوچھ بھی لیتی اللہ کے رسول کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں آپ، اتنے بڑے، آپ اتنے پورے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا فلاں ہے. تو کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیے گھروں کی جو ہے نا صحیح سجدہ کرنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، لیکن عالم کیا ہے سبحان اللہ، لمبی لمبی تہجدیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ کیسا ماحول تھا. صحابہ کرام کی زندگی میں بہت نمونے ایسے ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر رہے ہیں، آپ کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. کبھی عمر کے گھر سے گزر رہے ہیں، وہاں سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں. کبھی ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے گزر رہے ہیں، وہاں پر قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا اے ابو موسیٰ اشعری تم قرآن پڑھ رہے تھے، اتنا مزہ آ رہا تھا سننے کے لیے، لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ تم کو داؤد علیہ السلام کی کوئی سر دے دی گئی ہے. سبحان اللہ. اتنی پیاری آواز میں تم پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. گھروں سے آوازیں کئی آ رہی تھیں، قرآن کی آ رہی تھی. گھر کیسا تھا بتائیے اب؟ کچے مکانات، رہنے کے لیے صحیح ہے نہیں. آج ہمارے پاس آرائش کے پوری چیزیں میسر ہے، سکون کا ہر سامان میسر ہے، حویلیاں ہمارے گھر، شیش محل ہے ہمارے گھر، لیکن ہمارے گھروں میں کیا عالم ہے بتائیے؟ گھروں کا عالم کیا ہے بتائیے اب؟ کیسا گھر ہے ہمارا؟ سبحان اللہ. پھر بھی ناشکری ہمارے گھروں میں، پھر بھی ہمارے گھروں میں سکون نہیں. کیوں؟ خیر و برکت جو آتی ہے نا، سکون جو آتا ہے اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے آتا ہے، ذکر و اذکار سے آتا ہے. گھروں میں ایسے نمونے ہونا چاہیے، ایسے نمونے ہونا چاہیے اسلاف کی زندگیوں میں. جیسے کہ میں نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اپنے بیٹے کو رات میں تہجدیں پڑھتے تھے، اپنے بیٹے کو کہتے تھے اے بیٹے میں تیرے لیے لمبی لمبی تہجدیں پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ میں تیرے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں تیرے لیے ساری چیزیں کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھیے آپ، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے اتنی لمبی لمبی تہجدیں پڑھتا ہوں. ان کے گھروں میں تہجد کا ماحول تھا. ان کے گھروں میں نمازیں تو چھوڑ دیے، نمازیں تو تھے ہی، ان کے گھروں میں تہجدوں کا ماحول تھا. سبحان اللہ. آج ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ اسلاف کی ماؤں کو دیکھیے، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے. آپ امام بخاری کی زندگی کو دیکھیے. امام بخاری کی ماں کیسی تھی؟ تہجد گزار ماں تھی. سبحان اللہ. انہوں نے کیسی قربانیاں دی؟ آپ بتائیے. امام بخاری کی ماں نے کتنی عظیم قربانیاں دی. اپنے بیٹے کو اور ان کے بھائی یعنی امام بخاری کے بھائی کو لے جا کر مکہ میں چھوڑ کر آتے ہیں، حج وغیرہ کچھ کروا کے اہل علم کی محفلوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ایک ماں جن کا شوہر گزر گیا، ان کو ضرورت ہے اس کی، اپنے بیٹے کی، ان کو سہارا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ آخرت کا سہارا بن جائے، ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اہل علم کی محفلوں میں چھوڑ کر آتی ہیں. امام بخاری نے کتنی عظیم علم حدیث کی خدمت کی. اہل علم کہتے ہیں کہ امت قیامت تک امام بخاری کی ماں کا احسان نہیں چکا سکتی. اتنی عظیم خدمت کی. سبحان اللہ. قیامت تک امام بخاری کا نام لیا جاتا رہے گا. کیوں؟ حدیث کی خدمت. ان کی ماں نے قربانی دی. ان کی ماں کا زہد و تقویٰ، وہ تہجدوں کی دعائیں، وہ فلاں. ایک ماں باپ یقین جانیے راتوں میں اٹھ کر بچوں کے لیے جو تہجد میں جو آنسو بہاتے ہیں وہ صدیوں تک کام کرتے ہیں. سبحان اللہ.
آپ راتوں میں اٹھ کر بچوں کی دینداری کے لیے اللہ میرے اولاد کو نیک بنا, میری ذریت کو نیک بناؤ, گناہوں سے بچا, فتنوں سے بچا, آوارگیوں سے بچا, عشق و معشوقی کے چکروں سے بچا, موبائل کی فتنے, انٹرنیٹ کے فتنے. آج ہمارے بچوں کے عقیدوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت میں رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, تب جا کے آپ کی نسل کچھ محفوظ رہ سکتی ہے. ہم کچھ نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں کوئی ماحول نہیں ہے. آپ مریں گے, آپ کی نسل آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی میرے بھائی, آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی. میں آپ کو ایسے نمونے بتا سکتا ہوں. شیخ ایک ریاض کا واقعہ ہے, ہم لوگ شیخ سعید وقف القحطانی جو حسن مسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے, ان کے جنازے میں گئے تھے. ان کے جنازے میں گئے تھے. دیکھیے دیندار اولاد ہو تو کیسے سبحان اللہ اس کا اثر ہوتا ہے. زندگی بھر ہم نے ان کو زندگی میں بھی دیکھا, بہت نیک انسان تھے, بہت صالح انسان تھے. مرنے کے بعد ان کی قبر پہ ان کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کی عمر کے, 13 سال کی عمر کے, اتنی دیر تک قبر پہ ٹھہر کے مغفرت کی دعائیں ثابت ختمی کے لیے اپنے باپ کے لیے کیے ہیں. ہم لوگ اسی وقت بولے کہ سبحان اللہ, دیکھیے باپ نے زندگی میں بچوں کی تربیت کی, آج وہ تربیت کام آ رہی ہے. سبحان اللہ, قبر پہ کام آ رہی ہے. آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, آپ صرف جو ہے نا پیسہ کمانے میں, آپ اس میں عیاشیوں میں رہیں گے, آپ یقین جانیے آپ قبر پہ جو ہے نا مٹی جو ہاتھ جو جھاڑ کے بچے چلے جائیں گے, پھر آپ کو قیامت کی صبح تک یاد نہیں رکھیں گے میرے بھائی. جبکہ آپ کو وہاں پر دعاؤں کی ضرورت, مغفرت کی ضرورت ہے, وہ ساری چیزوں کی ضرورت رہے گی. آپ کی اولاد آپ کے لیے نہیں کرے گی وہ ساری چیزیں. اس لیے میرے بھائی ہم کو ذمہ دار ماں باپ بننا ہے, ہم کو ذمہ دار ماں باپ بن کے دکھانا ہے. ہم ان کے لیے جو ہے نا راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرنا ہے, تہجدیں پڑھنا ہے. ہمارے گھروں میں نیکیوں کا مسابقت ہونا چاہیے, نیکیوں کا ماحول ہونا چاہیے. بچے اگر اٹھیں, بچے اگر ماں باپ کو دیکھیں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھیں. ہمارے ساتھی ایک واقعہ بتا رہے تھے, میں بہت آوارہ تھا. ایک دن رات میں حمام کے لیے طہارت کے لیے اٹھا, میرے والد صاحب کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی دن سے ختم, میری زندگی بدل گئی, ختم. کہا کہ ایک تہجد گزار باپ کا بیٹا ایسا بے دین نہیں ہو سکتا. اسی دن سے میری زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ماں باپ اگر نیک ہوں, صالح ہوں, دیندار ہوں, اور زہد و تقویٰ ان کی زندگی میں ہو تو بچے اثر قبول کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ اگر بے دین ہیں, بے نمازی ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ان کی طبیعتوں میں جو ہے نا عیاشیاں ہیں, بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں, ان کی صحبتیں خراب ہیں, ان کی عادتیں خراب ہیں, وہ موبائلوں میں صرف انٹرنیٹ پہ گیم کھیلتے ہوئے بے مقصد زندگی, یاکلون کما تاکل الانعام, ایسے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. ایسی زندگی ماں باپ کو اگر گزارتے ہوئے دیکھیں گے تو بچے کیا دیندار بنیں گے بتائیے آپ, کیا دیندار بنیں گے بچے. ایسا ماحول گھروں میں دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں یا کسی کے گھر میں گئے, رات میں تہجد کے لیے اٹھ گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کچھ آپ کے ساتھ تھے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو لیٹے. وہ چھوٹے بچے تھے بالکل, وہ بھی اٹھ گئے اور تہجد پڑھنا شروع کر دیا. بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے میرے بھائی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ تلاوتیں کر رہے ہیں, آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں, آپ استغفار کر رہے ہیں, آپ درود پڑھ رہے ہیں, آپ جو ہے نا قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو بچے اثر قبول کرتے ہیں. آپ 100% ہیں تو بچے 50% تو کم از کم بنیں گے میرے بھائی. ہم خود جو ہے نا پورے زیرو پہ ہیں تو بچے کیا دیندار بنیں گے بتائیے آپ. آپ جیتے جی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے ختم, نکل گئے دین سے, ہاتھ سے نکل گئے. تربیت کریے میرے بھائی. ہم کو ذمہ دار بننا پڑے گا, ہم کو ان کو ماحول دینا پڑے گا. ہمارے گھروں میں ہم کیا ماحول دے رہے ہیں. یہ ٹی وی لا کر رکھتے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے ہم, کسی کا دل نہیں دکھانا, نہ بیوی کا دل دکھنا ہے, نہ بچوں کا دل دکھنا ہے. ان کو جو چاہیے دیں گے, آخرت بربادی کا جو توشہ چاہیے, جو سامان چاہیے پورا دے دیں گے ان کو. یہ لو ٹی وی چاہیے, یہ لو, آپ کو موبائل چاہیے, یہ لے لو, آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, یہ لے لو, آپ کو کیا کیا چاہیے بربادی کے لیے, آپ کے آخرت کی تباہی کے لیے پورا سامان میسر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ اس کو کہیں گے آپ نمازیں پڑھو, آپ تہجد پڑھو, آپ اشراق پڑھو, آپ قرآن پڑھو, آپ دعا پڑھو, آپ دعائیں کرو, آپ استغفار کرو, آپ جو ہے نا اللہ کے سامنے اپنا وقت نکالو. وہ کیا کرے گا مجھے بتائیے, کیا کرے گا آپ بتائیے. آپ نے اس کو بربادی کا پورا سامان آپ نے مہیا کیا, آپ نے اس کو دیا, اور آپ اس سے امید رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے آپ کے بچے دیندار بنیں گے. شریعت کتنی نزاکت ہے شریعت تربیت میں. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نمازوں کو حکم دو, 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو. یہ شریعت کے احکامات ہیں. کیوں ایک دن آپ رات میں آپ کا جذبہ آ گیا, آپ بیان سنے, آپ جا کے لکڑی لے کے آپ بچے کو مار کے دیندار بنانا چاہے تو وہ دینداری نہیں آتی بچوں کے اندر. اس کے لیے ماحول شروع سے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. شروع سے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا گراؤنڈ بنانا پڑے گا. آپ دیندار بنے, آپ تہجد گزار بنے, آپ نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالیں, تب جا کے آپ کے بچوں کے اندر دینداری آئے گی, زہد آئے گا, تقویٰ آئے گا, گناہوں سے بچیں گے. آج کے معاشرے میں چیلنج, بہت چیلنج ہے میرے بھائی. نوجوانوں کے لیے بھی بہت چیلنج ہے, نوجوانوں کے لیے بہت چیلنج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ماحول ہو جائے گا, دین پہ چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا, ہاتھ پہ انگارے رکھنے کے مانی تھے, اتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن فضیلتیں بھی بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس دور میں جو لوگ دین پہ چل کے دکھائیں گے نا, ان کی فضیلتیں بھی اتنی زیادہ ہے. سبحان اللہ. نوجوانوں کی کتنی فضیلت ہے.
جو نوجوان دیندار بن جائیں، اللہ کے عرش کا سایہ ہے میرے بھائی، اللہ کے عرش کا سایہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ملے گا. لیکن جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جو جوانی کی حفاظت کرتا ہے، عشق و معشوقی کے چکروں سے بچتا ہے، موبائل کی فتنوں سے بچتا ہے، انٹرنیٹ کی فتنوں سے بچتا ہے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھ کے جو انسان زندگی گزارتا ہے، یقین جانے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا. کتنی بڑی فضیلتیں بتائیے، کتنی بڑی فضیلتیں، سبحان اللہ. ہم لوگ جو ہے نا یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ دنیا میں لگے ہوئے، ہم کو موبائل چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے. اتنے موبائل انٹرنیٹ نے معاشرے کو اتنا برباد کر دیا ہے، رشتوں کو کمزور کر دیا ہے، ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا، میاں بیوی کو دور کر دیا، بھائی سے دور کر دیا. ایسے معاشرے کو کمزور کر کے چھوڑا کہ مت پوچھیے. ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں. بچے ماں باپ کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، بچے بڑوں کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کمزور ہیں. ایسا معاشرہ ایک دم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مت پوچھیے. یہ انٹرنیٹ کی تباہیاں ہیں، یہ موبائل کی تباہیاں ہیں. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں میرے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایسی ہماری زندگیاں ایسی برف کے مانند گھل رہی ہیں، ہم کو فکر نہیں میرے بھائی. فکر کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں. اپنی جو نا اللہ تعالیٰ دیکھے زندگی دیا ہے، اسی زندگی میں جنت کمانا ہے، اسی زندگی میں جہنم سے بچنا ہے، اسی زندگی میں رب کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اسی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی کوشش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. پھر کوئی نیا ٹائم نہیں ملنے والا ہے کہ چلیے بھائی یہ موبائل اس میں استعمال کر لیں گے، اس کے بعد پھر کوئی نئی زندگی ملے گی، اس میں اچھی زندگی گزاریں گے، اس میں نمازی بنیں گے، اس میں جو نا اچھی صحبتوں میں رہیں گے، اچھے معاشرے میں رہیں گے. نہیں، اسی زندگی میں جنت حاصل کرنا ہے. ارے آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، 30-40 کی عمر، بہت بول رہا ہوں، 30-40 کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اسی میں وہ لوگ پوری آخرت سمیٹ لیتے تھے، آخرت بنا لیتے تھے. سبحان اللہ. سعد بن معاذ 38 سال میں کچھ ان کا تقریباً انتقال ہوتا ہے. اتنا ان کی فضیلت صرف اہل علم کہتے ہیں صرف 6 سال کا پیریڈ، کچھ ان کے ایمان لانے کے بعد ان کو صرف 6 سال کا پیریڈ ملا، جو مرنے کے درمیان اور ایمان لانے کے بعد صرف 6 سال کا. ایمان کا لیول ایسا ہو گیا تھا سبحان اللہ، وہ بھی تو 38 سال کی عمر جوانی کی ہے نا، ایسا لیول ہو چکا تھا سبحان اللہ. ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا، خوشی سے اللہ کا عرش ہل گیا. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. آپ بتائیے، ایک نوجوان 38 سال کی عمر میں ایمان کا لیول ایسا کہ لوگ نا فرشتے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے خوشی سے سبحان اللہ. وہ ایمان بنانا ہے میرے بھائی. کیا جنت صرف صحابہ کے لیے بنی تھی؟ ہم کو نہیں چاہیے جنت. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، صورت نہیں دکھانا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کرنا ہے. کیسے ملے گی؟ صرف جذبات سے ملے گی، صرف شوق سے، صرف جو نا باتوں سے ملے گی. محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، اچھی صحبتوں میں رہنا پڑے گا، نیک صالح دیندار لوگوں کی صحبتوں میں رہنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ بے دین لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ جنت تک نہیں جا سکتے. اچھا انسان، اچھا دوست آپ کو اگر رہے گا تو آپ کو آخرت کے قریب کھینچ کر لے کر آئے گا، آپ کو نمازوں کے قریب لائے گا، آپ کو دین کے قریب لائے گا، آپ کو اللہ سے جوڑے گا، نبی سے جوڑے گا، اسلام سے جوڑے گا، قرآن سے جوڑے گا، سب سے جوڑ دے گا. گھروں میں ماحول بنائیے، قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیے، نمازوں کا ماحول بنائیے، تہجد کا ماحول بنائیے، اشراق پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ سب چیزیں ہم کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے. ہر انسان دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے ہوا ہے، آخرت ایسے جی رہا ہے گویا کہ اس کو مرنا نہیں ہے، ایسے جی رہا ہے گویا کہ اس کو مرنا نہیں ہے. دنیا 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 کمائیے میرے بھائی، تعلیم حاصل کریے، ہر چیز شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے، لیکن اس کے ٹرمس ہے، کنڈیشن ہے شریعت میں. سمجھ رہے؟ تعلیم حاصل کیجئے، لیکن تعلیم حاصل کرنے سے پہلے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیے، نبی کی محبت ڈالیے، جنت کا شوق ڈالیے کہ آپ یہ نیکیاں کریں گے اللہ آپ کو جنت دے گا. جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، آپ کا دل جو چاہے گا جنت میں ملے گا. یہ دنیا میں ساری چاہتوں کی جگہ پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. یہاں پر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کچھ خواہشیں پوری ہوں گی، بہت خواہشیں باقی رہ جائیں گی. جنت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے وہ جنت میں ملے گا. ولدینا مزید، اور بہت کو تو بہت اللہ کا دیدار بھی آپ کو جنت میں ملے گا. سبحان اللہ، یہ سب جنت میں ملنے والی ہے. دنیا میں آپ چاہیں گے کہ میری پوری خواہشیں، میری زندگی کا اسٹیٹس ہے، میری زندگی کا یہ انداز ہے جینے کا، پوری میری زندگی کی خواہشیں پوری ہوں. انسان یقین جانیے جو خواہشیں لے کے جیتا ہوگا، 1-2% اس کی خواہشیں بھی شاید زندگی میں پوری نہیں ہوتی، انسان مر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے آپ، پوری زندگی آخرت پہ لگا کے بھی فکر مند رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آ گیا، سبحان اللہ، رو رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون تھے جی؟ نبی کا سایہ تھے، نبی کا سایہ تھے. پورے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں.
نبی کا سایہ بن کے رہتے تھے, نبی کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے. گھر سے نکلو ابو ہریرہ, جہاں جاؤ ابو ہریرہ نظر آتے تھے. سبحان اللہ, مسجد نبی میں منڈلاتے رہتے تھے, فخر و فاخر کے معنی بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. اتنا نبی کے وسلم کے ساتھ رہنے والے, اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے, لیکن انتقال کے وقت رو رہے ہیں. لوگ پوچھے کیوں رو رہے بھائی, مرنے کا ڈر لگ رہا ہے کیا؟ انہوں نے کہا مرنے کا ڈر نہیں لگ رہا ہے, جو سفر پہ جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے, توشہ بہت تھوڑا ہے. اللہ اکبر. بتائیے مثال اس کی, بتائیے اس کی مثال کہاں ملے گی؟ ہماری زندگیاں سبحان اللہ 40-50 کو پہنچ گئی, ریٹائرمنٹ کی عمر میں تھوڑا شعور آتا ہے ہم کو, ریٹائرمنٹ کی عمر میں تھوڑا شعور آتا ہے. وہاں پوری زندگی اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں, زہد و تقوی میں, نفل روزوں میں, پوری زندگی عبادتوں میں لگا کر کے مرنے سے پہلے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا نہیں, جنت ملے گی نہیں, نبی کی صحبت ملے گی نہیں, دنیا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, آخرت میں ملے گی نہیں. تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں. ہماری تڑپ ہے وہ, ہماری جستجو وہ ہے. ہم ہمارے اللہ سے محبت, نبی سے محبت کے پیمانے فجر کی نماز میں دیکھ لیں, بس فجر کی نماز میں دیکھ لیں. ارے میرے بھائی دیندار بنیے, معاشرے کو دیندار بنائیے. آپ اکیلے دیندار بنیں گے, آپ کا گھر دیندار بنے گا, آپ کے دوست و احباب دیندار بنیں گے, آپ کے پڑوسی دیندار بنیں گے. ایک آدمی یہ سوچے کہ میں دیندار بننے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. آپ اتنے لوگ اگر نمازی بن گئے تو اتنے لوگوں کے ہزاروں لوگ کانٹیکٹس میں رہتے, پورے اتنے ہزاروں لوگ نمازی بن جائیں گے, ہزاروں لوگ دیندار بن جائیں گے. یہ شیطانی وسوسے ہے کہ میں دیندار بن گیا تو کیا ہوگا؟ آپ دیندار بنیں گے تو پورا معاشرہ دیندار بنے گا, آپ بے دین رہیں گے تو پورا معاشرہ ایسی قیامت کی صبح تک بے دین رہے گا. اس لیے دیندار بننا ہے, نیک بننا ہے, صالح بننا ہے. معاشرے میں چیلنجز بہت ہیں, برائیاں بہت ہیں, لیکن آپ نیکیوں کو اپنائیں گے, نیکیوں پہ چلیں گے, دین پر چلیں گے, آپ کو فضیلتیں بھی اتنی بڑی ہے. سبحان اللہ, 50 صحابہ کرام کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, کتنی بڑی فضیلتیں ہیں, یہ اپنانے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے میں آپ کو باتیں بہرحال بتانے کی بہت ساری ہیں, میں آپ کو بس اپنے جذبات اور احساسات کی کچھ چیزیں رکھا, ورنہ جو ہے نا شیخ محترم بھی موجود ہیں, رات کا وقت بھی ہے. انشاءاللہ باتیں پھر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق دیں, اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی, ہماری ماؤں بہنوں کی, سب کی حفاظت کریں. ہم جب تک دین پر باقی رکھے, اسلام پہ باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عزیزان محترم, ابھی تک آپ برادر عزیز مبین احمد عمری حفظہ اللہ حال مقیم ریاض سے, جیسے کہ انہوں نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ میں لیکچر بھرے انداز میں تقریر نہیں کروں گا, اور یقیناً یہ آپ کا انداز ہے اور دلی باتیں رکھتے ہیں. یوں سمجھیے جیسے دل نکال کر رکھنا جس کو بولتے ہیں. اگر یہ جذبہ, اگر یہ خیال, اگر یہ تمنا ہمارے ہر ایک ماں باپ کو, ہمارے ہر ایک گھرانے کے سرپرست ذمہ داروں کو اگر یہ خیال آ جائے, اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا, ہمارا خاندان اسلامی خاندان ہوگا. ہمارے گھر میں بچے جو جنم لیے ہیں, جو پنپ رہے ہیں, ایک ایک بچہ مسلمان بچہ ہوگا. آپ بولیں گے مسلمان بچہ مطلب ہم مسلمان نہیں کیا؟ یقیناً مسلمان ہیں. کیسے؟ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بس چند رسومات میں, چند معاملات میں, جمعہ یا عیدین یا پھر چند اور مواقع کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلم ہونے کی ایک اداکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے بنیادوں کے ذریعے سے ہمارے زمینی سطح پر ہمارے گھروں کے اندر اسلام داخل ہونا چاہیے, ہمارے گھروں کے اندر ایمانی ماحول ہونا چاہیے. اس بات کی کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں پر ہمارے گھر کے تمام افراد دن اور رات میں کئی ایک ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر جمع ہو کر چائے پر جمع ہو جاتے ہیں, کبھی ظہرانے پر, کبھی شام کے کھانے پر, یا کبھی کچھ ٹی پارٹی, یا پھر آج کل شادی بیاہ سے پہلے ایک ملاقات ہو رہی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ پورا تجربہ ہے. دیکھیے گیٹ ٹوگیدر, یعنی آمنا سامنا بیٹھیں گے, کچھ تبادلہ خیالات کریں گے. واللہ العظیم میرے بھائی یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم اس بات کی کوشش کیوں نہ کریں کہ روزانہ, ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں قرآن ہے کہ نہیں بھائی؟ کس کے گھر میں قرآن نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ سب کے گھر میں قرآن ہے. اچھا یہ بتائیے کیا ہمارے گھروں میں پورے کے پورے ان پڑھ جاہل اللہ ہیں جن کو پڑھنا بالکل نہیں آتا؟
ہمارے گھروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرد احباب کم پڑھے لکھے ملیں گے آپ کو، لیکن عورتیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، قرآن پڑھنا جانتی ہیں، ترجمہ جانتی ہیں. کوئی قرآن اردو میں ترجمہ جانتے ہیں تو کوئی ہندی میں، کوئی کنڑ میں، کوئی انگلش میں، کوئی رومن میں. کیوں نہ ہم اپنے گھر کا ایک ایسا روٹین بنائیں، ایک ایسا ماحول بنائیں کہ روزانہ ایک آیت یا 2 آیت، روزانہ ایک حدیث یا 1-2 حدیث ترجمے کے ساتھ، سلف صالحین کی اگر تفسیر اور تشریح ہے تو اس کو پڑھ کر سنائیں. روزانہ اگر یہ معمول بنائیں تو ہمارے گھروں کے اندر ایمانی روحانی کیفیت پیدا ہو سکتی کہ نہیں پیدا ہو سکتی؟ بولیے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ میرے بھائی اللہ ہمیں توفیق نہ فرمائے، ماحول دے میرے بھائی. بولنے سے جیسے بھائی نے بتایا، اب مول صاحب بولے بچوں کو مارو، بس جاگ دھڑ دھڑ مارے، چل نماز کو. اور ایک بات بولوں، اگر کوئی گنجا آدمی شیمپو کا ایڈ کرے گا تو شیمپو بکے گا؟ شیمپو بکتا؟ شیمپو اگر بیچنا ہے، شیمپو اگر زیادہ سیل کرنا ہے تو کیسے بال والے، بالکل گھنے لمبے بال والے ایڈ کرتے ہیں تو خوب لے جاتے ہیں، عورتیں بھی لے جاتے ہیں، مرد بھی لے جاتے ہیں. تو پہلے ہمیں ماں باپ کو پابند بننا پڑے گا، پہلے ہمیں ماں باپ کو شریعت کی پابندی، اور پھر بچوں کے پاس ہم اپنا معاملہ اچھے سے رکھیں، ایک روحانی ماحول بنائیں، ادب اور تہمیز کی گفتگو کریں، قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ دیں. عام طور پر بچوں کو جب رات ہوتی ہے، بچے نہیں سوتے تو مائیں ڈراتے ہیں، پولیس کو دیتے ہیں، دیکھ انجیکشن دیتے، دیکھ فلاں ڈاکٹر کو بلاتے. بچوں کے دل میں ان چیزوں کا ڈر بٹھانے کے بجائے اگر بچوں کو یہ احساس دیا جائے، بیٹا ہم مسلمان ہیں، نبی کی تعلیم ہے، عشاء کے بعد بیکار نہیں جاگنا ہے، بیٹا سو جاؤ. ہر بات پر اگر نبی اور اللہ اس کے رسول کا حوالہ دیں، اللہ کی قسم ہمارے بچے دیندار بن جائیں گے. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ بھائی مبین نے جس درد بھرے انداز سے جو باتیں بتائی ہیں، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے ایک ایک گھر کے اندر توحید کا قلعہ قائم فرمائے اور ہمارے بچوں کے اندر حافظ اور عالم بنائے، آمین. میرے بھائی اب ہم اگلی کڑی کی طرف نکلتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے ایک بہت ہی معزز اور موقر قابل احترام شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ دکتور حافظ نذیر احمد تمہ پوری عمری مدنی حفظہ اللہ، داعی مبلغ بحرین. عام طور پر گھر کی مرغی دال برابر بولتے ہیں، لیکن بھائی آپ علمی اعتبار سے ایک بڑی شخصیت ہیں، اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اہل علم جو کتاب و سنت کی نکات کو اور رموز کو جانتے ہیں، وہ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ شادی شدہ زندگی میں رہ کر اپنی تعلیمی سفر کو آگے رکھا، دکتورا کو PhD کو مکمل کیا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم پڑھائیں، تھوڑا سا مکتب پڑھ لی. عام طور پر جب رشتے کی بات آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہماری بچی 3 مرتبہ قرآن ختم کری ہے، 5 مرتبہ قرآن ختم کیے، 100 صلات کی پابند ہے. 100 صلات کی ویسے پابند نہیں ہوتی جیسے شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے، لیکن آپ شادی شدہ زندگی میں بیوی اور کثیر الاولاد ہونے کے باوجود، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود آپ نے دکتورا کیا. تو میرے اور آپ کے لیے شیخ کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، معاملات کو چلاتے ہوئے اپنی زندگی میں اگر ہم چاہیں تو قرآن و سنت کی بہت ساری تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کی روزانہ ایک ایک آیت بھی ہم اگر یاد کر لیں، میرے بھائی ہم بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے بولتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. اللہ کو گواہ رکھ کر سوچئے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے فرامین ہمیں یاد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث ہم کو کتنے یاد ہے. بول سکتے ہیں مجھے 40 یاد ہے، مجھے 50 یاد ہے، مجھے 100 یاد ہے، ہم بول سکتے ہیں؟ بولیں گے بھائی؟ پھر ہم اہل حدیث ہیں. ہم نبی سے محبت کی بات کر رہے ہیں اور نبی کے فرامین ہم کو یاد نہیں. اللہ کا واسطہ دے کر شیخ محترم کی زندگی کے حوالے سے میں مجھے اور اپنے آپ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، ہم عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہوں، کہ ہم دین علم سے اپنا تعلق رکھیں، علماء سے، مشائخ سے روابط رکھیں، دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میں بہت ہی ادب اور احترام سے دکتور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں. فلتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور
قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور معزز ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے، کیونکہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ اور رسول کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قال اللہ اور قال الرسول سننے کے لیے یہاں پر یا سنانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ورنہ ہزاروں مسلمان یہاں پر بھی رہتے ہیں یادگیر میں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ توفیق دی کہ آپ اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے شوق میں کھنچے یہاں پر چلے آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس کو مبارک بنائے اور اس کو نافع بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہاں سے جائیں گے کچھ فائدہ لے کر جائیں، ایک عزم اور ارادہ لے کر جائیں عمل کرنے کا، اور جیسا کہ ابھی فاضل مقرر نے آپ کے سامنے تربیت اولاد پر بہت ہی دردمندانہ خطاب کیا، یہ ساری باتیں سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ عمل کریں گے تو سمجھو وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ جلسہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کتنی کثیر تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہی آج کل لوگ دیکھتے ہیں بھئی ماشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوا، اتنے لوگ آئے اور اتنا تقریریں ہوئی۔ اصل جلسہ تو اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب باتوں پر عمل ہوگا، جب آپ ایک مقصد، ایک سبق لے کر جائیں گے، سیکھ کر جائیں گے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میں ان باتوں پر کیا کروں گا؟ عمل کروں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہم ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت خطرات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، مستقبل یعنی فیوچر کے حوالے سے بڑے شدید قسم کے خدشات پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ تمام کو اچھی طرح معلوم۔ آج ہمارے اپنی نسلوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بچوں اور بچیوں کے ایمانی مستقبل کے حوالے سے شدید قسم کے چیلنجز ہیں۔ تو ایسے میں آج ہم امت کی طرف جب دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر مسلمان دنیا کے سارے ملکوں میں سب سے زیادہ کسی ملک میں مسلمان ہیں تو ہندوستان میں۔ لوگ کہتے ہیں انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، انڈونیشیا کا نمبر سب سے آپ کو ملے گا فرسٹ، سب سے زیادہ مسلمان یہاں بستے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان۔ لیکن ہندوستان کو دوسرا یا تیسرا نمبر دیا جاتا ہے، تیسرا، کیونکہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 12 کروڑ مسلمان ہیں یا 14 کروڑ مسلمان۔ لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہے، یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حقیقی تعداد ہے وہ بیان کرتا تعداد سے زیادہ، لگ بھگ 30 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں، لیکن انہیں سرکاری ذرائع کی طرف سے کم کر کے بتایا جاتا ہے، یہ اور بات ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر بستے ہیں، اس معنی میں پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش سے بھی مسلمان یہاں پر زیادہ ہیں، انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہیں حقیقی معنی میں۔ اتنا بڑا ملک اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی بڑی تعداد میں اس ملک میں بستی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شدید قسم کے خطرات ہونے کے باوجود، شدید قسم کے چیلنجز ہونے کے باوجود، اس کے باوجود بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی پرانی کیفیت ہے، وہی پرانا حال ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔
تو افتراق ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، سیاسی بنیادوں پر تفریقے ہیں، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر ایک دوسرے سے دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کی گریبان پھاڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ مسجدوں میں مسجدیں فتنوں کی آماجگاہ بن جاتی، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور اپنوں پر شیر بنتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پر شیر بن کر آتے ہیں اور غیروں کے سامنے بھیگی بلی بنتے ہیں. یہ تو الٹا ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو صحابہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے صحابہ ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم دل ہیں. صحیح ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ نے قرآن مجید میں بتائی. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج کیا حال ہے؟ دیکھو ذرا ماحول میں، اپنے آپس میں ایک دوسرے پر بڑے سخت پڑتے ہیں، بڑے شیر بن کر آتے ہیں، بڑے بہادر بن کر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتے ہیں، گالی گلوچ کے لیے تیار رہتے ہیں، مار دھاڑ کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، پولیس اسٹیشن جانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، کیسیں کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ایک دوسرے پر. اور جہاں پر غیروں کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. الٹا. تو میرے بھائی اور دوستو، مسلمان کا مسلمان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے، آج کے حالات میں جو خطرناک حالات ہیں، یہ بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے. آپ کو نہیں معلوم ہمارے دشمن کیا کیا ایجنڈے ان کے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہم غافل ہو کر اپنے آپ میں کھانے پینے میں مشغول ہیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ جو ہے بکرا عید کے لیے، قربانی کے لیے بکرا، مینڈا، گائے لا کر باندھتے ہیں اور اس کے بعد باندھ کر چارہ دیتے ہیں. اس کو ذبح کرنا ہے لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ کھانے پینے میں، چرنے میں بزی رہتا ہے. آخری وقت تک بھی اس کو چارہ دیں گے، وہ چارہ چرتا ہی رہتا ہے. سامنے بھی ایک ذبح ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے چارہ چرنے میں مشغول رہتا ہے، اسے آگے کی فکر نہیں ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا حال بھی اس طرح ہو رہا ہے. آگے کے حالات سے ہم بے خبر ہیں، اپنے کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے. آج ہم صرف اپنے دشمنوں کا رونا روتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف ہم کو مارنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اپنے اندر اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. اپنا محاسبہ کرنا ہے. اصلاح ہمیشہ اندر سے آتی، تبدیلی ہمیشہ ہمارے اندر سے آتی. ہم صحیح ہوں گے، ہم اپنے کو درست کریں گے. جب امت صحیح ہوگی تو پھر معاملات خود بخود صحیح ہوں گے. ہم صحابہ کی طرح زندگیاں گزاریں، صحابہ کے جیسا معاشرہ بنائیں، ہمارے سلف صالحین کی طرح زندگیاں گزاریں، دیندار ماحول بنائیں، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر دین پر چل کر بتائیں. ابنائے وطن دوسرے وہ بھی آپ سے متاثر ہوں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے. مسلمان کے اخلاق دیکھیں گے، اس کے معاملات دیکھیں گے، اس کی سچائی دیکھیں گے، اس کی صاف گوئی دیکھیں گے تو وہ خود بھی متاثر ہوں گے. لیکن یہ مسلمان کو ایسا کس نے بنایا؟ یقیناً اس کے دین نے بنایا ہے. تو ان کا دل نرم ہوگا، وہ خود جو ہے نا دین کی طرف آئیں. اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے ہم دین کی تبلیغ کریں. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اس امانت کو، دین کی امانت کو پوری دنیا تک پہنچایا، انہوں نے محنتیں کی. ان کی محنتوں کے نتیجے میں دین آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہوا ہے. صحابہ کرام جب کسی ملک کو فتح کرتے تھے، ملک کو فتح کرتے تھے، جنگ جیتتے تھے اور ملک میں داخل ہوتے تھے فاتحانہ، لیکن کسی کو بھی مسلمان ہونے کے لیے زبردستی نہیں کرتے تھے. ایسا تلوار مار کے پہلے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ، ایسا کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. لیکن جب لوگ، مفتوحہ علاقے کے لوگ صحابہ کرام کو اپنے سامنے دیکھتے تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے،
ان کے عدل و انصاف کو دیکھتے تھے تو ان کا ذہن بالکل بدل جاتا تھا کہ یہ تو کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے شاندار لوگ ہیں، یہ اس دین نے ان کو ایسا بنایا ہے تو یقیناً یہ دین سچا ہے. پھر ان کے اخلاق کو دیکھ کر سارے کے سارے دھڑا دھڑ خود بخود مسلمان ہو جاتے، کسی پہ زبردستی نہیں کرتے تھے کہ یہ دیکھو تلواریں پڑھ کلمہ ورنہ تو مار دیں گے. ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان میں آج کوئی غیر مسلم بچتا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں کیا، یہاں پر بھی نہیں. ہمارے صحابہ نے جب فتح کیا تب بھی نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، ہم نے دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتے، لیکن راستہ کلیئر کرتے ہیں، راستہ کھولتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، سن سکیں، جان سکیں. اس کے لیے یہ جہاد ہوتا ہے، اس کے لیے فتوحات ہوئیں تو اس کے بعد لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا، فیصلہ کرنے کا موقع ملا. تو انہوں نے اپنے دل کی خوشی سے اس کو اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا ان کے دل کے اندر، ان کے خون میں پیوست ہو گیا، ان کے رگوں میں ان کے خون بن کر دوڑنے لگا. جو اتنے سال 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نسلیں ایک کے بعد ایک نسل آتی گئی، لیکن وہ ایمان کی محبت، وہ دین سے محبت ختم نہیں ہوئی. آج بھی دیکھیں دشمنان اسلام ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دین کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت یہ مسلمانوں کے دل سے نکال دیں، لیکن ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ جو صحابہ کرام نے جو دین کی محبت دلوں میں ڈالی تھی وہ ایسا نسلاً در نسلاً اس طریقے سے وہ چل رہی ہے. یہ دین سے محبت، یہ دین سے لگاؤ، بنیادی طور سے اپنی کمزوریوں کے باوجود یہ جو چیز ہے دین سے، اللہ سے، رسول سے محبت، وہ ہمارے خون کا حصہ بنی ہے الحمدللہ. یہ سب ان کے. تو بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کے ان حالات میں ہم کو شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے گھر کو درست کریں. ہم اپنے امت کے اندر، یہ ایک ہمارا گھر ہے، ہم اس کو اپنے اندر سے درست کریں. ہم اپنے آپسی تعلقات کو درست کریں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق، دین کی تعلیمات کے مطابق اس کو ہم ان تعلقات کو قائم کریں. اچھا، میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں چند اہم چیزیں بیان کروں گا کہ ایک مسلمان کا مسلمان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، مسلمانوں کے آپسی معاملات کیسے ہونے چاہیے. نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت کے طور پر ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم ایک امت ہیں یا الگ الگ امتیں ہیں؟ بتاؤ. ہندوستان کے یہ قریب 30 کروڑ، لگ بھگ 30 کروڑ مسلمان ہیں. میں پوری دنیا کے مسلمان بھی ایک امت ہیں، لیکن میں بات ہندوستان کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں ہم ہندوستان کے لگ بھگ 30 کروڑ مسلمان، ہم کیا ایک امت ہیں یا الگ الگ امتیں ہیں؟ جواب واضح ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں. اور یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے جب ہم مسلمانوں سے، دیگر مسلمانوں سے ہم جب تعلق قائم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک امت کے افراد ہیں، ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت یہ ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو. یہ امت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی امت ہے. یہ خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یعنی دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں سب سے بہترین امت، شاندار امت، خیر امت تم ہو. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سب سے بہترین امت. کنتم خیر امہ، یہ اللہ نے ہم کو لقب دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اعزاز دیا ہے، اس امت کو شرف دیا ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ساری امتوں میں سب سے بہتر ہیں. اخرجت للناس، جو ساری انسانیت کے بھلائی کے لیے برپا کی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اسی لیے یہ مسلمان، یہ امت وہ ایک عمارت کی طرح ہے. ہم سب اس عمارت کی اینٹیں ہیں. سارے مسلمان اس امت کی عمارت کی اینٹوں کی طرح ہیں اور یہ سب مل کر ایک امت تشکیل پاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس عمارت کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑ کر رہتا ہے۔ دیکھو آج ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پر، فرقے بھی ہیں، مسلک بھی ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، دیگر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن الگ الگ جو فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنی جگہ پر وہ کوئی مستقل امت نہیں، یہ سارے فرقے اور مسلک اور ساری جماعتیں مل کر یہ امت کے حصے ہیں۔ یہ سب کس کے حصے ہیں؟ یہ امت کے حصے ہیں۔ کوئی فرقہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مستقل امت ہوں، باقی سب امت سے خارج، نہیں، ہم امت کا حصہ ہیں، فرقے بھی امت کے حصے ہیں، ہم ان سب سے مل کر یہ امت تشکیل پاتی۔ تو اسی لیے یہ جو امت کا تصور ہے کسی ایک فرقے تک محدود کرنا جائز نہیں ہے، کسی ایک مخصوص فرقے مخصوص جماعت سے اس کو محدود کر دینا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ افتراق اور انتشار ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا کہ جس طرح پچھلی امتیں وہ آپس میں اختلاف اور انتشار کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرے کو بالکل الگ کر دیا اور تفرقہ کیا، اس طرح تم نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں تم اس طرح نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی آیتیں آ چکی تھیں، کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ تو بہرحال تو اسی لیے جاہلیت والے تصورات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے صوبہ ہے، نسل ہے، زبان ہے، خاندان ہے، الگ الگ چیزیں، رنگ ہے، اس کی بنیاد پر ان کی بنیادوں پر تفریقہ کرنا اور دوسری نسل، دوسری قوم، دوسرے صوبے، دوسری زبان والوں کو غیر کی طرح معاملہ کرنا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ایمان نے سب کو ایک رشتے میں جوڑ رکھا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے صوبے ہیں، بہت ساری زبانیں بولی جاتے ہیں، لیکن سب مسلمان آپس میں ایک امت ہے۔ مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ عزت اور احترام والا معاملہ کرنا چاہیے، انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، چاہے اس کی نسل کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کیا بھی کچھ بھی ہو، اس کا خاندان کچھ بھی ہو، اس کی ذات کچھ بھی ہو، اس کا صوبہ کچھ بھی ہو، لیکن سارے مسلمان ایک امت ہیں۔ ہر ہمیں اسی انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اگرچہ کہ آپس میں اختلافات موجود ہیں، اختلافات کے باوجود ہم ایک امت کی حیثیت سے ہم کو رہنا ہے، اور اس چیز کو ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے ہم، جس طرح ایک گھر کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک گھر ایک خاندان بن کے جس طرح رہتے ہیں، اسی طرح اس امت کے اندر اختلافات موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک بن کر رہنا، ایک امت بن کر رہنا ہمیں سیکھنا ہے۔ خیر، میں ابھی زیادہ اس نقطے پر زیادہ وقت نہیں دوں گا، تاکہ میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہمارے آپسی تعلق، سب سے پہلی چیز میں نے بتائی کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک امت ہیں۔ نمبر 2، اسلامی اخوت، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی چارہ، یہ اسلامی اخوت ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ہم سب آپس میں اس اسلام کے اور ایمان کے سائے تلے ہم سب بھائی ہیں، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک سارے مومن وہ آپس میں بھائی ہیں، بھائی کا رشتہ قائم۔ جس طرح ایک بھائی سے بھائی کا تعلق ہوتا ہے، وہ نسب کی وجہ سے بھائی بنا ہے، خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے وہ بھائی سے بھائی بنا ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام اور ایمان کے چھتری تلے وہ بھائی بنے ہوئے، سب ایک۔ یہ اسلامی اخوت ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے، اس کو آگے کرنا ہے۔
ہم دوسرے مسلمان سے بھائی کے جیسا تعلق کرنا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. آج کیا کر رہے ہیں؟ ہر تو ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی, ارزاق کی تقسیم کی, رزق کو تقسیم کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. حسد کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں. حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, میں زیادہ مستحق تھا. ایسے بات نہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے. چاہے دیکھو, بنیاد صرف دنیاوی مال و دولت پر, اللہ کے پاس رتبہ دنیاوی مال و دولت کے اوپر نہیں. اللہ کے پاس تو رتبہ جو بنتا ہے, جو معیار ہے, وہ تقوی کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے پاس سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے. تو تقوی کی بنیاد پر معیار ہے. ہو سکتا ہے کوئی غریب ہے, ہاں غریب ہے, لیکن اللہ کے پاس وہ متقی ہے, اس کا رتبہ زیادہ بلند ہے. تو اصل چیز اس کو دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی برضا رہنا ہے. دوسرے سے حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بولیاں مت چڑھاؤ. یعنی کبھی کیا ہوتا ہے, کوئی بولی لگائی جاتی ہے کوئی چیز کی کہ جو زیادہ قیمت دے گا اس کو وہ چیز بیچی جائے گی, بولی لگائی جاتی. اب اگر کوئی بولی بڑھا کر بولتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, مطلب یہ کار ہے فار سیل ہے, کہ بھئی جو زیادہ بولی دے گا اس کو ہم دیں گے. کسی نے کہا 1 لاکھ, کسی نے کہا 1.25 لاکھ, کسی نے کہا, لینے کی نیت سے بولے گا تو یہ ٹھیک ہے, لیکن صرف نہیں لینا اس کو, صرف دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے قیمت بڑھا رہا ہے, اس کو نجش کہتے ہیں عربی میں. یہ جائز نہیں ہے, یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت, اس کو خریدنا ہی نہیں ہے, صرف اس کی قیمت بڑھا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ دوسروں کا نقصان. تو اس سے بھی منع کیا, کیونکہ اسلامی اخوت کے خلاف. اس میں ولا تباغضوا, اور ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو. نفرت, حسد, دشمنی, عداوت, یہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے باتوں پہ دشمنیاں نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹے اختلافات آتے رہتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, مسجد کے اندر, بازار میں, اختلافات چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر دشمنیاں رکھنا, نفرتیں پال پال کے اپنے دلوں میں رکھنا, یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں. مسلمان تو کیا, کسی عقل مند کا کام بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کے لڑائیاں, جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, غیبتیں, چغلیاں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں, یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا, اور ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو, تعلقات مت توڑو. ہو گیا تمہارے اس سے کچھ ناچاقی ہو گئی, پڑوسی سے, دوست سے, رشتہ دار سے, کسی سے ناچاقی ہو گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے خلاص قطع تعلق, میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں, میں اس سے کوئی بات نہیں کروں. ایسا کرتے ہیں نا بعض لوگ, چھوٹی سی بات ہوگی ختم, فیصلہ کن, میں اس سے بھی میں کبھی اس کو صورت نہیں دیکھوں گا, کبھی اس سے بات نہیں کروں گا, کبھی اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا, کبھی اس کو میں اپنے پاس نہیں بلاؤں گا. کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. اور اسی طرح فرمایا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض, اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. یہ بھی ہے, اس سے اسلامی اخوت کے خلاف ہے. یعنی مثلا کوئی زمین فار سیل, آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا کوئی لینے کے لیے بات چیت چل رہی ہے, تو جب تک وہ لے یا نہ لے اس وقت تک آپ آگے جا کے بات نہ بڑھائیں. آپ کو معلوم ہے کہ سامنے ایک آدمی سے بات چیت چل رہی ہے, اب جا کے بولیں گے مجھے دے دو, میں زیادہ دے دوں گا. یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. ہاں وہ بات چیت ختم ہو گئی, اس نے نہیں لیا, اس کے بعد آپ گئے, اوکے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو مت دو, میں زیادہ پیسے دیتا ہوں, ایسا بولنا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. اچھا, اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, آپس میں اخوان بن جاؤ, بھائی بھائی بن جاؤ. دیکھو ہمارے لیے یہ دین کی جو تعلیمات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات صرف ایک نظریے کی شکل میں نہیں دیں, یعنی ایک تھیوری کے طور پہ نہیں دی کہ خالی ایک تھیوری ہے. آپ نے اس پہ عمل کر کے اس کا
اس کا ایک پریکٹیکل دیا, دکھایا کہ یہ قابل عمل ہے, عمل بھی اس پر وہ کر کے دکھائے. یہ اخوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب مہاجرین مکے سے اور دیگر جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, مدینے میں انصار تھے, اوس و خزرج کے لوگ جن کو انصار کہا اللہ نے, تو یہ دونوں آئے. مکے والے جو ہے وہ ان کا نہ وہاں پر کوئی گھر تھا, نہ ان کی کوئی جائیداد تھی, نہ ان کی وہاں پر کچھ بزنس تھا, کچھ نہیں تھا. بیار و مددگار اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے, دین کی خاطر, اللہ کی خاطر, توحید کی خاطر, ایمان کی خاطر قربانی دی تھی. اور یہاں پر وہاں کے مقامی مسلمان انصار تھے, ان کے اپنے گھر تھے, ان کی جائیداد تھے, ان کے اپنے باغات تھے کھجوروں کے وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ کرے, ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. انصاریوں نے اپنے مال میں ان مہاجر بھائیوں کو شریک کیا. یہ تاریخ میں, پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. بھائی بھائی بن گئے. یہ الگ قبیلے والے تھے, وہ الگ قبیلے والے تھے, وہ الگ شہر والے تھے, یہ الگ شہر والے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کا ہر طریقے سے ساتھ دیا. انصار نے اتنی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا. انصار کا مطلب مدد کرنے والے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ترمذی اور احمد میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مہاجروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ان, یعنی مہاجروں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مہاجروں نے, کہ اللہ کے نبی ہمارے ان انصاری بھائیوں نے ہماری اتنی مدد کی ہے کہ ایسی قوم ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. یہ ان کے پاس زیادہ ہے مال تو بھی اس کو بخشنے میں, دینے میں کنجوسی نہیں کرتے, اور کم ہے تب بھی اس میں ہمدردی کرنے میں, غمخواری کرنے میں, تب بھی اس میں بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے. زیادہ ہو یا کم پھر بھی جو ہے نا وہ کنجوسی سے کام نہیں لیتے اور دل کھول کر جو ہے نا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہم کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ سارا اجر ان لوگوں نے لوٹ لیا, ہمارے لیے کچھ نہیں رہا. کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ اجر پورا انہوں نے لے لیا, ہم کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں. جب تک تم ان کی تعریف کرو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو گے تب تک جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا کہ سارا اجر وہ لیں گے, تم کو بھی اجر ملے. تو بہرحال مہاجرین تعریف کرنے لگے انصاری بھائیوں کے, اللہ کے نبی کیسے لوگ ہیں, کیسی قوم ہے, ایسی قوم ہم نے نہیں دیکھی. اور یہی وہ اللہ کی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کو یاد دلایا اہل ایمان کو کہ دیکھو صحابہ کرام کو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا, مختلف قبائل کو شیر و شکر کر دیا. وہ قبائل تھے, قبائل معلوم ہے, قبائل کے اندر بڑی قبائلی عصبیت ہوتی ہے, بہت شدید عصبیت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. لیکن اسلام نے ان قبائل کو ایسے جوڑ دیا, مہاجرین اور انصار کو جوڑ دیا, اور انصار میں خزرج بھی تھے, اوس بھی تھے, ان کو بھی ایسے جوڑ دیا, جبکہ ان سے پہلے وہ آپس میں بڑی جنگیں کرتے تھے, ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی رہتی تھی, سب بھول گئے, ختم ہو گئے. کس چیز نے کر دیا ایسا؟ اسلام کی اخوت. یہ اسلامی اخوت نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں گروہوں اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر. یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, پس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, پس تم اس کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اخوان بن گئے. حضرت صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے. سعد بن ربیع انصاری تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مہاجر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا, انصاری اور مہاجر. تو حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع نے کہا اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہ دیکھو میرے 2 باغ ہیں, ان میں سے ایک باغ میں تم کو دے دیتا ہوں, ایک تم لے لو, اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں. یہ دیکھو یہ ایثار کی مثال دیکھو, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, تم دونوں کو دیکھ لو,
جو تم کو پسند آ جائے بتا دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے تم اس سے شادی کر لیں. کیسا ایثار. لیکن اس کے مقابل میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی عفت کہ انہوں نے اس کے جواب میں کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہ مجھے یعنی نہیں چاہیے تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں اللہ برکت ڈال دے، مجھے نہیں چاہیے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بچاؤ، کیونکہ یہ قریشی تھے اور قریش کے لوگ تجارت کے ماہر تھے. تو انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹی چھوٹی تجارت شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بہت برکت عطا فرمائی. عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے پہلی چیز میں نے بتائی کہ ایک امت ہے. ہم کو احساس ہونا چاہیے ہمیشہ کہ ہم کیا ہیں؟ ایک امت واحدہ ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ اسلامی اخوت. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ ہمارے آپسی تعلقات وہ آپسی محبت اور احترام اور تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ہمدردی پر مبنی ہونے چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات، یہ اسلامی اخوت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ بے شک مومنوں کی مثال ان کے آپسی رحم دلی میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں. مومنوں کی مثال ان چیزوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ان چیزوں میں مومنوں کی مثال کمثل الجسد الواحد، ایک جسم واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح. یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں، سب مل کے ایک جسم بنائیں. آپ کے اس میں دماغ بھی ہے، آپ کے آنکھیں بھی ہیں، آپ کے کان بھی ہے، آپ کے ہاتھ بھی ہیں، آپ کے پاؤں بھی ہے، آپ کا پیٹ بھی ہے، آپ کے اعضاء رئیسہ بھی ہیں، جوڑ بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، کتنی چیزیں. یہ سب مل کر ایک دوسرے سے جڑا ہے تو ایک جسم بنا ہے نا، چلتا پھرتا وجود. اگر کسی کو الگ کر دیں گے، الگ الگ کریں گے تو اس کی الگ الگ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو اسی طرح مسلمان آپسی تعلق میں ایک دوسرے سے ہمدردی میں، ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں، وہ ایک جسم کی طرح. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب اس میں جسم کا ایک عضو اگر بیمار ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی درد یہاں ہو رہا ہے اس کے لیے باقی اعضاء کو کوئی راحت و اطمینان ہے، نہیں، آپ پورا پریشان ہوتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ تکلیف ہوگی، ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح امت کا معاملہ ہے کہ امت کے اندر ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں. ہم دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر ہم اپنی جگہ مست رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامی اخوت کی کمزوری، یہ اسلام جو یہ اسلامی تعلق کی کمزوری ہے کہ دوسرا مسلمان پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، مظلومی میں ہے، لیکن ہم دیکھ کر جو ہے ذرا بھی اثر نہیں لے رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے، دل میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مدد کو نہیں جا رہے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. اسی لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپس میں محبت کو بڑھائیں، آپس میں وہ چیزیں اختیار کریں، ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت میں اضافہ ہو. اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی، سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا. آج کل سلام میں بھی بخل ہو رہا ہے، سلام کرنے میں بھی لوگ بخل کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بارے میں بھی جھگڑے کرتے ہیں. اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ابھی آپ آگے بڑھ کے سلام کرو. ہر چیز کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنی میں مومن نہیں بنو گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم فیما بینکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے اس چیز پر تو تمہارے آپس میں محبت آئے گی.
افشوا السلام بینکم، وہ چیز کیا ہے؟ اپنے آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ ایک شعار ہے، آپسی تعلقات کا ایک شعار ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں اور سلام کرنے میں سبقت کریں. اچھا، چوتھی چیز، مسلمان کے مسلمان سے تعلقات کی بنیاد اسی طرح نصرت پر ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان کی مدد کو آگے بڑھیں. دوسرے مسلمان کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا مسلمان پریشان ہے، پڑوسی پریشان ہے، رشتہ دار ہے اور پریشان ہے، مسلمان ہے اور پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ دیکھ کر آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے وہ اپنا جانے مجھے کیا پڑی. ایک مسلمان اس طرح نہیں ہوتا. اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی کہ آپ کو اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ بوجھ ڈالتا ہے، لیکن اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر. یہ تو حدیث ذرا غور سے سن، کیا کہا؟ اپنے بھائی کی مدد کر. یعنی بھائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمان بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر احساس دلا رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، ظالما او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم. مظلوم ہے تب بھی مدد کر، ظالم ہے تب بھی مدد کر. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم ہے تب تو ہم مدد کریں گے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ تو بات ہماری سمجھ میں آ رہی، لیکن اگر خود ظالم ہوگا تب اس کی کیسی مدد کریں گے؟ بات تو صحیح ہے، ظالم کے ظلم میں ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ظالم ہو تو کیسے مدد کریں گے؟ صحابہ دیکھیں، صحابہ کی سوچ کتنی پیاری تھی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ظالم ہو تو کیسے مدد کریں گے؟ فرمایا تکفہ عن الظلم، اس کی مدد یہ ہے اگر وہ ظالم ہے تو تم اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم کرنے سے منع کرو، اس کو سمجھاؤ کہ ظلم کرنا اچھی چیز نہیں ہے، ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ظلم کرنے سے قیامت کے دن تمہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا. سمجھ گئے؟ تو ظالم مظلوم ہو تب بھی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی مدد کرو کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو. ظالم ہے تو اس کو ظلم کرنے سے روکو. تو بہرحال مسلمان کی مدد کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا تنگ کیا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہوئے مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے پھر بھی جو ہے نا آپ اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہے. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو اکیلا چھوڑتا ہے. اگر وہ مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں، بھائی تم جانو تمہارا کام جانو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو ایسا اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے. اچھا، کتنی چیزیں ہوئی؟ پہلی چیز میں نے بتائی ایک امت واحدہ ہے. دوسری چیز کیا بتائی؟ اسلامی اخوت، کہ سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تیسری چیز میں نے کیا بتائی؟ کہ آپس میں تعلقات رحم دلی، محبت، تعاون کی بنیاد پر ہونی چاہیے. چوتھی چیز کیا بتائی؟ کہ ایک دوسرے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اپنی استطاعت کے مطابق کیا کرے؟ مدد کرے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کس پہ ہونی چاہیے؟ خیر خواہی پر قائم. خیر خواہی کا مطلب خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا، برائی نہیں چاہنا. یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں النصیحہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ النصیحہ. تو صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری سے مشہور حدیث ہے الدین النصیحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو نصیحت کا نام، یہ دین جو ہمارا ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، خیر چاہنے کا نام. صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر چاہنا؟ کہا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور عام مسلمانوں میں جو حاکم ہیں ان کے لیے بھی،
اور جو عام عوام ہے، پبلک ہے، ان کے لیے بھی، یعنی سب کی خیر چاہنا. یہ مسلمان خیر چاہتے، دوسرے مسلمان کی خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط مشورے نہیں دینا. ایک آدمی آپ پہ بھروسہ کر کے آتا ہے، آپ سے کچھ مشورہ پوچھتا ہے، آپ صحیح بات جانتے ہیں لیکن غلط بات بتاتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جائز ہے؟ غلط مشورہ دینا یہ اس کو دھوکہ دینا. آپ کو چاہیے کہ کوئی آپ سے پوچھنے آ رہا ہے، مشورہ مانگ رہا ہے، کوئی رائے مانگ رہا ہے آپ کی، آپ جو صحیح سمجھتے ہیں، جو فائدے کی بات ہے، خیر کی بات ہے، وہ اس کو بتائیں. اسی لیے مشہور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، یعنی یہ صرف 6 نہیں ہے، اس حدیث میں 6 حقوق آپ نے بیان فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اذا دعاک اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس پہ سلام کر. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور اگر وہ تجھے بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر وہ تجھ سے مشورہ مانگے، نصیحت مانگے، آپ کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو مخلصانہ مشورہ دیں. جو آپ اپنے تئیں جو اس کے حق میں بہتر چیز ہے وہی اس کو بتائیں. دل میں آپ نے رکھا کہ یہ چیز مفید ہے اور دوسری چیز نقصان دہ، اور اس کو آپ نقصان والی چیز بتا رہے ہیں، بظاہر آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں لیکن نقصان والی چیز بتا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے، یہ جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام، یہ دھوکہ ہے. تو اذا استنصحک فانصحہ، جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے، نصیحت مانگے، تو واقعی میں اس کے ساتھ صحیح نصیحت کر، صحیح مشورہ دے جس میں اس کا فائدہ ہو. اور اسی میں سے یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ جو ہے نا خیر خواہی کا اعلیٰ ترین جذبہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ. اور آخر میں 6ویں چیز وہ ہے کہ دوسرے جو مسلمانوں میں محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا، مالی تعاون کرنا. اگر وہ محتاج مسکین ہیں ان کی تعاون کرنا، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کام کرنا، تکلیف اور مصیبت میں ہیں تو اس تکلیف اور مصیبت سے ان کو نکالنے کی کوشش کرنا، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں تو اس کو ہمت دلانا، حوصلہ بڑھانا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں شامل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کسی مومن سے، کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کرے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی تکلیف میں پڑے ہوئے، مشکل میں پڑے ہوئے مسلمان کے اوپر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں آپ لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی. تو یہ آپس میں تعاون ہونا چاہیے. ایک دوسرے محتاج، مسکین، پریشان حال، غمزدہ، تکلیف میں پڑا ہوا شخص، ان کی مدد کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہمیں ایسا سماج بنانا ہے، ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے. اور اس کے لیے میں یہاں پر ایک مشورہ دوں گا کہ یہاں پر ہم ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کی سطح پر بیت المال قائم کریں. ہر مسجد کے ساتھ
ایک بیت المال بھی ہونا ہے. آپس میں آپ اپنی طرف سے جو انفرادی سطح پر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ وہ اپنی جگہ کریں, اور اجتماعی طور سے بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک بیت المال ہو, اور جہاں سے غریب, مسکین, بیوہ, یتیم, محتاج کی مدد کی جائے. اور یہ جو ہم اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں اس پر ہم انفرادی اور اجتماعی طور سے عمل کریں, اور واقعی میں ایک امت ہونے کا ثبوت دیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اصلاح کرنا ہے, ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے. اور آخر میں جانے سے پہلے وہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو میں دہراتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر, تو کہ ہم مسلمان کا مسلمان سے تعلق کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ ایک امت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اسلامی اخوت, مسلمان سب کیا ہیں؟ بھائی بھائی. تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ ایک دوسرے سے محبت والا رشتہ رکھے, محبت والا تعلق, رحم دلی والا تعلق, تعاون والا تعلق رکھے. چوتھی چیز کیا بتائی تھی؟ نصرت, دوسرے مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. دوسرا مسلمان اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنا چاہیے. پانچویں چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ جی نصیحت, مشورہ دینا, صحیح مشورہ دینا, اس کی خیر خواہی کرنا, دوسرے مسلمان کے خیر خواہی کریں اور ایسے معاملہ کریں اس کے لیے وہی چیز پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور آخری چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ جو محتاج ہیں, مسکین ہیں, پریشان حال ہیں, ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو ایک خالص اسلامی سماج بنا دے. اے اللہ تعالیٰ جو غلط رسوم, غلط رواج اور جو آپسی دشمنیاں, عداوتیں, نفرتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں, فرقہ بندیاں وغیرہ, تو ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے. ان کے نقصانات سے ہمیں بچا, ان کے برے اثرات سے ہم کو بچا. اے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ ہند کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما, ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے دکتور صاحب سے ہم نکات گفتگو سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. آپ سبھی احباب کے لیے طعام کا نظم ہے. آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ اختتام مجلس کی جب تک دعا نہ پڑھی جائے کوئی بھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دوستو اور عزیزو, یقیناً ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایک جمہوری ملک ہے, لیکن حالات جس طرف رخ لے جا رہے ہیں یہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن ہم مومنوں کو کتاب و سنت کے ذریعے جو سکھایا گیا, ناموافق حالات میں موافق کردار کے ذریعے سے, موافق اخلاق اور معاملات کے ذریعے سے ہم اپنے اور ہمارے اسلاف کے اور ہمارے اسلام کے اور ہمارے مذہب کا نیک نام پیدا کر سکتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, معاملات کتنے کٹھن کیوں نہ ہو لیکن احسن انداز میں اخلاق اور کردار کے معاملے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. عام طور پر ہم غصے میں آ کر, جذبات میں آ کر اپنے اخلاق سے باہر ہو جاتے ہیں, بد اخلاقی اور بد زبانی کا ایک ثبوت پیش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات بدنامی کے داغ ہم اور ہمارے مسلم سوسائٹی پر لگاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مسلمان پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا بھائی بھوکا سوئے. اگر یہ معاملہ ہماری بستیوں میں, ہمارے محلوں میں آ جائے اور ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائے اور پھر ہمارے کھانے اور ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے شرکاء اور ہمارے دوست احباب کو, غرباء اور مساکین کو اگر شریک کر لیں تو یقین ہماری دعوتیں بھی مسنون دعوتیں ہو جائیں گی.
ولیمے کی دعوت بڑی مستون دعوت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین دعوت، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے اگر اس ولیمے کی دعوت میں غرباء اور مساکین کو نہ بلایا جائے. میرے دوست اور عزیزوں، ہم اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے ایک بات ذہن میں رہے کہ ایمانی جو رشتہ ہے خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ترک کلام نہ کریں. شیخ محترم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض اوقات ہم اپنے تعلقات کو استوار نہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں تو مرا تو بھی میں تیرے گھر کو نہیں آتا، میں تیری دعوت میں نہیں آتا، میں تجھے کبھی دعوت نہیں دیتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اور آپس میں محبت بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پھولوں کا گلدستہ سلام کا دیا ہے وہ ہم اس کو عام کریں. افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی نے کہا تھا سلام کو عام کرو. لیکن حالات آج اتنے ہیں، غیر تو غیر ہیں، غیر تو غیروں کا معاملہ ہمارے ساتھ، عصبیت کا معاملہ. لیکن میرے بھائی ابھی حالت اتنے خراب نہیں ہے. ایک وقت تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین تنگی کا احساس دلانے لگی. میں یہاں پر کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کھل کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، کھل کر دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا، تو چلو میں مکہ چھوڑ کر جاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان لپیٹ لیا اور نکل گئے. لیکن راستے میں اسلام دشمن ابن دغنہ ملتا ہے اور پوچھتا ہے ابوبکر تم کہاں جا رہا ہو؟ کہا کہ بھائی مکہ کی آبادی، مکہ کا معاملہ میرے لیے راس نہیں آ رہا، میں یہاں پر کھل کر قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ کو گواہ رکھ کر اپنی جگہ سوچیں کتنے ایسے محلے اور بستیاں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنا محلہ، اپنی بستی، اپنا شہر چھوڑ کر بڑے شہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. کیوں؟ نہیں بھائی ہمارے بچوں کو تعلیمی مزاج دینا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے میں وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. کیا کبھی ہمیں کسی مسلمان کو یہ بولتے ہوئے سنا کہ جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پر ایک توحید کی بات سننے کا مجھے موقع نہیں ملتا ہے، وہاں پر کوئی کتاب و سنت کی بات کرنے والا نہیں ملتا ہے، وہاں پر میرے بچوں کے صبائی اور مسائی تعلیم کا نظام نہیں ہے، اس لیے وہ محلہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے میں گاؤں چھوڑ رہا ہوں؟ کوئی بولتے نہیں بولتے. میرے بھائی ہم کتنے دنیا دار ہوئے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کو وہ دشمن ابن دغنہ بولتا ہے اے ابوبکر تمہارا جیسا اخلاق والا آدمی ہمارے شہر سے نہ ہی نکالا جا سکتا ہے نہ نکل سکتا، آؤ میں تم کو امان دیتا ہوں. وہ امان دیتا ہے. آج بھی بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، رواداری رکھتے ہیں. آج ہم ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق اور کردار کا وہ معاملہ پیش کریں جو کتاب و سنت میں ملتا ہے، جو ہمیں تعلیم اور تربیت دی گئی ہے. اور جو بات آئی تھی تعاون کی، وہ تعاون کی بات یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا انکم تنصرون ولترزقون بضعفائکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اگر ہم ہمارے کمزوروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اور صحابہ اکرام کو جو جنتوں کی انعامات جو ملے تھے، بار بار اللہ کے نبی نے جنتوں کی جو صداقت اور جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، وہ ان کے دلوں کے صفائی کی وجہ سے. ان کے دل بڑے پاک تھے، ان کے دل بڑے صاف تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دل جو ہے تقوی کے لیے انتخاب کیے گئے تھے. یقیناً ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دلوں کو صاف اور شفاف رکھیں، اپنے دلوں کا انتخاب کر لیں تقوی کے لیے، اپنی پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت سے جڑ جائیں اور اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تب جا کر یہ ہماری نشستیں، یہ ہماری بیٹھکیں، یہ ہمارے پروگرام جو انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، جمعیت کی انتظامیہ جو اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اور ان پروگرام کے اندر جن بھائیوں نے اپنا مالی تعاون یا پھر مشورہ جو بھی دیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. یہ کتنا بہترین معاملہ ہے. صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے جڑتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری نشستیں کامیاب اس وقت ہوں گی جس وقت ہم یہاں سے پیغام لے کر جائیں. اور ساری باتوں میں خلاصے کی باتیں آئیں. اب میں ایک بات ہماری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اندر داعیانہ مزاج پیدا کریں، دعوت و تبلیغ کا مزاج پیدا کریں، اور خاص طور پر ایک خاتون اپنے سسرال والوں کی عزت کرے. اور ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے خاندان والوں کو عزت دینے جاتی ہے اور اب سسرال کے رشتہ داروں کو نکارتی ہے، نظر انداز کرتی ہے، وہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مرد احباب بھی باپ بیٹھ کر بولتا تیرا ماموں ایسا ہے، تیری خالہ ایسی ہے، تیری نانی ایسی ہے. جب بڑے بیٹھ کر بچوں کے دماغ میں ڈالیں گے تو کہاں بچے اپنے بڑوں کا احترام کریں گے؟ بچوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بڑوں کا احترام کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں اپنے بچوں کے دماغ میں ددیال کی محبت ڈالیں اور باپ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ننیال کی محبت ڈالیں.
تب جا کر ہمارے خاندانوں کے اندر محبت اور قوت پیدا ہوگی, طلاق اور خلا کے مسائل سے ہم دور رہ سکتے ہیں. ورنہ پھر آئے دن جو معاملات اور مسائل ہم دیکھ رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, باہر بھی دشمن, اندر بھی دشمن, خاندانوں میں دشمنی, گھروں میں دشمنی, جماعتوں اور جمعیتوں میں عداوتیں, مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا ایک دوسرے سے دل میلان نہیں کرتا, ایک دوسرے کی رائے ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہے. لیکن میرے بھائی ضرورت اس بات کی, یہاں پر آدمی اپنے انا کو مارے. ہم نے 40-50 ہزار کا جانور تو قربان کیا, لیکن جس وقت جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں نا, اس وقت اپنے انا کو, اپنے مئی پنے کو ذبح کر دیں, اپنے انا اور اپنے مئی پنے کو ذبح کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے. بعض اوقات کسی کی خاموشی کو, کسی کی شرافت کو, کسی کی عاجزی کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں, یہ ان کی بیوقوفی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. اللہ کے پاس اگر ہم معزز ہونا ہے, اللہ کے پاس اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ کی نظر میں وہی آدمی, وہی عورت کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا, جس کو جنت میں داخلہ ملا. تو عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ عورتیں ہمارے ماحول میں, اپنے گھروں کے اندر ایک ایمانی اور روحانی کیفیت پیدا کریں. جس طرح ماؤں نے اپنے بچوں کو سدھارا تھا. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا امام صاحب میں اپنے بچے کو فجر کی نماز سے بیدار کرتی ہوں, وہ اٹھتا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے. اگر آپ اپنی گھر میں اپنی بہن بیوی اور اپنے متعلق عورتوں کو اگر یہ بولیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سے بھیڑ جائیں گے, آپ سے لڑنے لگ جائیں گے. امام صاحب نے اس عورت سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. کہا امام صاحب میں کیوں کر جھوٹ بولوں, میں اپنے بچے کو بیدار کرتی ہوں لیکن اٹھتا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا اگر تمہارے بچے کے گھر میں جو اے سی لگا ہے اور اس اے سی میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گی؟ وہ عورت کہتی ہے اجر بعنقی, میں اس کی گردن پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لاؤں گی. امام صاحب نے کہا تم اپنے بچے کو اب اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گردن پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لانے کی بات کر رہی ہے, اور تمہارا بچہ نماز چھوڑ کر سو رہا ہے اور جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے. تو یہ احساس لے کر جائیں کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں اپنی زندگی کے اندر, اپنی اس مختصر زندگی کے اندر داعیانہ مزاج پیدا کریں, اور جو باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میرے دوست اور عزیزو, ایک بہت ہی اچھے پیغام کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے درمیان مسجد مریم اہل حدیث ملکھیڑ کے ذمہ داران موجود ہیں. مسجد ملکھیڑ قادیانیت, شیعیت اور بریلویت کا گڑھ ہے, جہاں پر بڑے شور و زور سے شرک اور بدعات کے کام وہاں پر ہوتے ہیں. ایسے مقام پر الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ جیسے اہل خیر احباب کی مدد سے جو ہے ایک بہترین کا توحید کا قلعہ قائم ہوا ہے. اب افراد کے بڑھتے ہوئے وہاں پر جو جگہ ہے بالکل ناکافی ہے. مسجد کے سامنے حصے میں جو ہے جگہ لی گئی ہے, تقریباً 18 سے 20 لاکھ کا وہاں پر خرچہ بتایا گیا ہے. میں آپ میں کہ بھائیو, ہر ایک بھائی اور بہن سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی تعاون پیش کریں. ہو سکے تو کپڑا گھمائیں بھائی. دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں اور آپ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ ایک گھر بنائے ہیں, لیکن اس گھر میں جب اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اس میں ہم اپنی کمائی کا حصہ پیش کر سکتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, ہم ایک جگہ رہتے ہیں, ایک دوسرے مقام پر جہاں پر توحید کا کام ہو رہا ہے, جہاں پر اللہ کے بندے اور بندیاں سجدہ کر رہے ہیں, ایسے مقام کے لیے اپنی کمائی کا حصہ پیش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کی کمائی کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمارے تعاون کو قبول فرمائے. بھائی مجھے ذرا کپڑا گھمان لو. دیکھیے یہ اللہ کے گھر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دے کر کوئی بھیک مانگتا ہے, پیچھے بھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کپڑا گھمائیں, اللہ کا واسطہ دے کر اگر آپ سے کوئی پیسہ پوچھے تو ضرور دیں. میں اللہ کے گھر کے لیے, میں اپنے گھر کے لیے نہیں, اللہ کے گھر کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, کوئی مرد, کوئی عورت اپنے اس اجر و ثواب سے محروم ہونے کی کوشش نہ کریں, اپنی حیثیت بھر. خواتین سے بھی گزارش ہے آپ ہمیشہ سے ہر دور میں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں, بعد کے دور میں, آج تک بھی خواتین کا بڑا اہم قیمتی تعاون رہا ہے. ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر دینی کام میں, ہر گھر میں. صرف مردوں کا نماز میں آنا, مردوں کا خطبات میں شریک ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا سدھرنا, عورتوں کا تعاون ہر دور میں ہر چیز میں رہا ہے. ہماری ماؤں بہنوں میں سے کسی ایک ماں بہن سے گزارش کروں گا کہ اپنا قیمتی تعاون جمع کریں اور ذمہ داروں تک پہنچائیں. آپ کے سامنے جو بھائی آ رہے ہیں وہ اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے نہیں, وہ بڑے حساس ہوں گے اپنے زندگی کے اندر, لیکن اللہ کے گھر کے لیے آپ کے سامنے کپڑا لے کر آ رہے ہیں.
آپ ان کو خالی نہ لوٹائیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کے لیے ضرور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو رائگاں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے، اللہ آپ سب کی کمائی میں خیر و عافیت دے. آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے، اس تعاون کو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے ماں بچوں کے لیے، آپ کے گزرے ہوئے والدین کے مرحومین کے لیے اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس مسجد کے امام صاحب فضیلۃ الشیخ محمد رفیق جامعی حفظہ اللہ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیش بھر تشریف لائیں اور پھر ہدیہ تشکر کا نذرانہ پیش فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. جن جن بھائیوں نے تعاون پیش کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے جزائے خیر دے. جو بھائی نقد رقم نہیں لائے ہیں، جو فون پے جی پے کرنا چاہتے ہیں، ذمہ دار موجود ہے، ان کے پاس کیا بولتے ہیں اسکینر ہے، اسکینر کے ذریعے سے اپنا قیمتی تعاون پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائی میں برکت دے. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہداہم اللہ واولئک اولو الالباب. حاضرین اکرام، خواتین اسلام، جمعیت اہل حدیث یادگیر کی جانب سے مسجد رحمان کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اجتماع عام منعقد کیا گیا تھا. یقیناً پرسکون ہو کر ہم شیوخ اکرام کے بیانات کو سن رہے تھے. واقعی میں بہت ہی اہم ترین باتیں ہم نے سماعت فرما رہی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا: الذین یستمعون القول، یعنی وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اسی اچھی باتوں کی پیروی بھی کرتے ہیں. اولئک ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی خوبی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ بات کو غور سے سننا اور اچھی اور بھلی باتوں پر عمل پیرا ہونا. واقعی میں مشائخ اکرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح دلائل کے طور پر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گوش و گدار کی ہیں، جو ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں سماعت فرما رہے تھے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بھی کہا ہے. حاضرین اکرام، جہاں مشائخ اکرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں بے شمار باتیں بیان فرمائی ہے، الحمدللہ ہم یہاں پر شکریہ کے طور پر یہاں مشائخ اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسجد رحمان کی جمعیت، اس مسجد رحمان کی کمیٹی کی جانب سے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جملہ آپ کے اعمال صالحہ کو بھی قبول فرمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم خواتین اسلام کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی لمحات کو ہمارے درمیان میں صرف فرمائے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائیں. اور اسی طریقے سے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اکرام، خصوصاً بلچکر سے آئے ہوئے مہمان اکرام، سیڑم سے، ملکھیر سے، ان تمام احباب جماعت کا بھی ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں کو دراز فرمائیں. اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کو عطا فرمائیں، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اور اسی طریقے سے اس کار خیر میں جو نوجوان بھی، جو حضرات بھی حصہ لیے ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے دعا یا کلمات کے ذریعے سے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ تمام مرد و خواتین کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا ہے، لہذا گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا کھا کر ہی اپنے گھروں کو روانہ ہوں. السلام علیکم.